ایران نے جنگ بندی سے متعلق امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایران کی پریس ٹی وی کے مطابق ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب پایا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی پہلی شرط حملوں کی بندش اور ایرانی عہدیداروں کے قتل کا خاتمہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ایران صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کریں۔ ایران اس جنگ کو اپنی شرائط پر ختم کرے گا۔ شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشن جاری رہے گا۔ علاقائی ثالث کے ذریعے ایران نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھجوایا تھا۔ ایران سے بات چیت ابھی جاری ہے، کون مذاکرات کر رہا ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ حساس سفارتی معاملہ ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا میڈیا میں سامنے آنے والے 15 نکاتی مسودہ مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں۔ کچھ نکات ٹھیک ہیں مگر اکثر درست نہیں۔ آپریشن ایپک فیوری میں دشمن کے 9000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے شکست تسلیم نہ کی تو صدر ٹرمپ مزید نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ امن ہماری ترجیح ہے، مگر حالات نے مجبور کیا تو ایران کو پہلے سے کہیں زیادہ سختی سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران مزید غلط اندازے لگانا بند کرے۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو 5 شرائط پیش کر دیں۔ شرائط میں کہا گیا ہے کہ ایران پر حملے اور قائدین کی ٹارگٹ کلنگ فوری بند کی جائے۔ مستقبل میں کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے۔ جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادیہ حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بند کیا جائے۔ 5ویں شرط میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کے اختیار کو تسلیم کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے بھی جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھجوایا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا۔ منصوبے میں امریکہ نے نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، کسی بھی مواد کی افسودگی نہ کرنے اور خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنے کی شرائط رکھی۔ مسودے میں کہا گیا کہ ایران نے منصوبہ قبول کیا تو پابندیوں میں نرمی سمیت کچھ مراعات دی جائیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے 2 دن اہم، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں کی ملاقات کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ثالثوں کی کوشش ہے کہ 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کی ملاقات کرا دی جائے۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فریقین ابھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ پاکستانی قیادت کے اعلیٰ امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نے بامعنی مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کا پیغام ٹروتھ سوشل پر بھی شیئر کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی جنگ بندی تجاویز ایران نے وصول کر لیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ کو بیک ڈور رابطے میں مذاکرات کی بات کی۔ سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی جگہ جیری وینس سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی۔ ایران کی جانب سے امن منصوبے پر تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہ آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، سعودی عرب کی حمایت کے آداب، مشکل وقت میں مملکت اور عوام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف نے موجودہ بحران میں سعودی حکومت کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مملکت اور برادر سعودی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فوری طور پر جنگ کا خاتمہ اور حالات معمول پر آنے چاہیے تاکہ علاقائی صورتحال مستحکم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم امہ میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان بھی فون پر رابطہ ہوا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر اور قطر کے عوام کو اس مشکل وقت میں پاکستان کی جانب سے مکمل اظہار یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ ملائیشین وزیر اعظم کا ثالثی کے لیے پاکستان کے کردار کا خیر مقدم، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی بروقت پیشکش خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر دوست ممالک کے رہنما قابل ستائش ہیں۔ پاکستان مسلم دنیا میں ایک قابل اعتماد آواز ہے، فریقین کے ساتھ بامعنی مذاکرات کے حالات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ملائیشیا امن کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ خلیجی ممالک کے بنیادی ڈھانچے کو ایسے تنازع میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی طیارہ F-18 کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ امریکی طیارہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہوا۔
یہ چوتھا اسٹریٹجک طیارہ ہے جسے چابہار میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا۔ ساحل سے فائر کیے گئے میزائل امریکی جہاز کی طرف داغے گئے۔ تل ابیب میں بھی درجنوں میزائل فائر، 12 اسرائیلی زخمی، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ خیبر شکنیمات اور سجیر میزائل اور تباہ کن ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کی تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر امریکی فوجی تعیناتیوں پر نظر ہے۔ جو کچھ جرنیلوں نے بگاڑا ہے اسے سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ امریکی فوج نیتن یاہو کے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایران کی حامی ملیشیا کا بغداد میں امریکی اڈے وکٹوریہ پر حملے میں امریکی ریڈار اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی بیس پر ڈرون ٹکرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اربیل کے ہوٹل میں امریکی فورسز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے پاپولر موبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں 15 ارکان کی شہادت کے بعد کیے گئے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل نے ملیشیا کو امریکی حملوں کا جواب دینے کا اختیار دیا تھا۔ مذاکرات کے ساتھ ایران پر حملے بھی جاری۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملہ۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کی تصدیق، بتایا واقعے میں کوئی مالی اور تکنیکی نقصان نہیں ہوا، کسی جانی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ 17 مارچ کو بھی اسی پلانٹ کو ہدف بنایا گیا تھا۔ تہران کے مشرق، شمال اور مرکز میں دھماکوں کی آوازیں، دھوئیں کے سیاہ بادل دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج کی تہران میں نئی کارروائیوں کی تصدیق۔ بیان میں کہا تہران میں حکومت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دھماکہ خیز مواد بنانے والی تنصیب کو بھی ہدف بنایا۔ بیلسٹک میزائل لانچ سائٹ، ہتھیار بنانے کی تنصیبات اور دفاعی نظام بھی تباہ کر دیے۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، 9 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بیروت کے جنوبی مضافات کو ایک بار پھر خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1075 ہو گئی۔ اپنی ناکامی کو معاہدے کا نام نہ دو، ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران سے بات چیت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمان کے ترجمان نے کہا پہلے دن سے موقف ہے کہ ہم تم جیسوں سے سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ایران کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے تک تیل کی قیمتیں واپس نہیں آئیں گی۔ ابراہم ذوالفقاری نے ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ تم خود سے ہی مذاکرات کرنے لگے ہو۔ ایران پر دباؤ ڈالنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے اور امریکہ اپنی شکست کو سفارتی کامیابی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، کاجا کالاس کے ساتھ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی پر زور دیا، سفارتکاری اور بات چیت کی اہمیت اجاگر کی۔ کہا امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتکاری اور بات چیت ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بدلتی صورتحال کے پس منظر میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کٹوتی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق پی ایس ڈی پی میں 10% کمی کی گئی ہے۔ تمام ترقیاتی منصوبوں میں 10% کٹوتی لاگو کر دی گئی۔ پیٹرولیم قیمتیں نہ بڑھانے کا بوجھ ترقیاتی بجٹ پر ڈالا گیا۔ ترقیاتی اخراجات کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حجم 1000 ارب سے کم ہو کر 900 ارب روپے ہو گیا۔ سندھ حکومت کا کفایت شعاری کے لیے وفاقی معاونت کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے ایندھن کا بحران روکنے کے لیے وفاقی حکومت کے فیصلے پر بیک کہیں گے۔ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کو ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے۔ حالات قابو میں آنے تک اقدامات کرتے رہیں گے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرے تو سندھ میں بھی عمل کریں گے۔ عوام سے اپیل ہے ممکن ہو تو گھروں سے کام کریں۔ عوامی تعاون سے ہی ایندھن اور توانائی کی بچت ممکن ہے۔ وفاقی حکومت نے آج جے این ایف سی پر میٹنگ بلائی اور وجہ بتائے بغیر منسوخ کر دی۔ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جن کا علم کسی کو نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا قوم نے ووٹ بانی پی ٹی آئی کو دیا، ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار بھی ان کو ہے۔ 12 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا، غیر ملکی پائلٹ رکھے گئے، کفایت شعاری کے بجائے شاہ خرچیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔
بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے را کے ایجنٹ عارف جاکیہ سے ملاقات کی. یہ ملاقات زلفی بخاری کے ذریعے کی گئی. عارف جاکیہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرتا ہے. نون لیگی رہنما عابد شیر علی کی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس. کہا ملک میں انتشار کا ایجنڈا رکھنے والوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ حکومت ان کو برداشت نہیں کرے گی. سیاسی دشمن کا مقابلہ سیاست سے کریں گے لیکن ریاستی دشمن کا مقابلہ دوسرے طریقے سے کریں گے. پاکستان مستحکم منزل کی طرف گامزن ہے. کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وفاقی حکومت کو جاتا ہے. پنجاب میں تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھولنے کا فیصلہ. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر واضح کر دیا. تعلیمی ادارے 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند کیے گئے تھے. توانائی کی بچت کے لیے آن لائن کلاسز کا فیصلہ کیا گیا تھا. مغربی ہواؤں کے نئے سسٹم کے تحت ملک کے کئی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع. فیصل آباد، اوکاڑہ، خوشاب، بھکر اور میاں والی کے بعض علاقوں میں بادل برس پڑے. لاہور میں شام کے بعد بوندا باندی. درجہ حرارت کم ہو گیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں 28 سے 30 مارچ تک بارشیں متوقع. راولپنڈی، اسلام آباد، پوٹھوہار اور جنوبی پنجاب میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان. بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری. کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں 28 اور 29 مارچ کو بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے.